اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سجدہ تلاوت کے کچھ مسائل ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں، تو قرآن مجید کی جو سجدے کی آیت ہے اس میں سجدے کے اوپر دلالت کرنے والا جو لفظ ہے، اگر اس لفظ کے ساتھ ایک لفظ پہلے یا بعد والا لفظ ملا کر پڑھا جائے تو تب سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن اکیلے اس لفظ کو پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوری آیت تو سجدہ تلاوت کی پڑھ دے، لیکن وہ لفظ جو سجدے والا ہے وہ نہ پڑھے تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی طرف دیکھ لینے سے یا اسے لکھ لینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا جب تک اس کو زبان سے تلاوت نہ کیا جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت پڑھنے والے کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے اور اس کو سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اگرچہ اس کا قصد اور ارادہ سننے کا نہ ہو تب بھی واجب ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس ہے، اس حالت میں اس نے سجدے کی آیت سن لی تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت یا مرد جنبی ہو یعنی ان کے اوپر غسل واجب ہو تو اس حالت میں سجدہ تلاوت کی آیت سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں اور 3 دفعہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر دوبارہ بیٹھ جائیں تو آپ کا سجدہ تلاوت ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لے تو بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ کر دوبارہ اٹھ جائیں تو سجدہ تلاوت آپ کا مکمل ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ مثلا نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو ہو، کپڑے صاف ہوں، جگہ صاف ہو، قبلے کی طرف چہرہ ہو، یہ تمام شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں۔ اگر کسی کا وضو ہو تو فوراً سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو اس وقت سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر یہ پڑھ لے اور بعد میں سجدہ تلاوت کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔